لہٰذا آپ کے بھی نام سے رسید کاٹ دیتے ہیں. بتائیے کتنا کاٹ دیں. اب جو ہے وہ بجائے رسید کٹانے کے اب وہ شروع ہو گئے. بچے بیمار ہیں اور یہ ساری مصیبتیں ہیں اور آپ جو ہے ایسے درمیان آپ رسید لے کر آئے. اب جو بیچارہ مانگنے کے لیے آیا تھا وہ بھی یہ کہتا ہے دل میں کیوں میں ان کے پاس چلا آیا تھا, ان کے نام سے میں ہی رسید کاٹ دیتا, ان کے نام سے میں ہی رسید کاٹ دیتا. تو ایسے بھی لوگ, اللہ نے دیا سب کچھ ہے لیکن جذبہ نہیں ہے, جذبہ ایثار کی صلاحیت نہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے انہیں کچھ دیا نہیں ہے لیکن جذبہ ایثار اتنا زیادہ ہے کہ وہ 12 بجے رات میں بھی اپنے گھر والوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر کوئی مانگنے آ جائے تو خبردار واپس نہیں کرنا. اب کوئی آئے مجلس میں, دیکھا کہ ایک صاحب دوڑے تیزی سے چلے جا, کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ڈاکٹر کے یہاں جا رہا ہوں, بچے کی طبیعت خراب ہے, نمبر لگا کے آیا. کہا چلوں میں بھی, پیسے نہیں ہیں لیکن اپنے وقت کے ساتھ اپنی طاقتوں کے ساتھ جذبہ ایثار دکھا رہا ہے. ایسے لوگ معاشرے میں جذبہ ایثار دکھا رہا ہے. میرے عزیزوں, اب ذرا انصاف سے بتائیے, جو لوگ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے, ساری نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن اس کے بعد جذبہ ایثار نہیں ہے, قوم میں خدمت کرنے کا جذبہ, خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے, اگر اس کے گھر ایک دن چوری ہو جائے تو یہ معاشرے سماج کے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں وہ یہی تو کہیں گے, صبح میں چوراہے پہ جمع ہو کے یہی تو کہیں گے کہ چور نے بڑے اچھے گھر میں ہاتھ صاف کیا ہے, چور نے بڑے اچھے گھر میں ہاتھ صاف کیا ہے, بہت بچایا کرتے تھے, آج چور نے جتنا بچا ہوا تھا, جتنا جمع کیے ہوئے تھے, سب اڑا لے گیا چور. یعنی سب لوگ یہی کہیں گے کہ چور نے بڑے اچھے گھر میں ہاتھ صاف کیا. لیکن جو بیچارہ سخی انسان تھا, خدمت خلق کا جذبہ رکھتا تھا, اللہ نے اسے کچھ دیا نہیں تھا لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو خدمت خلق کرنے کے لیے آمادہ کیے ہوا تھا, اگر اس کے گھر چوری ہو جائے تو یہ جوان بھائی کیا کہیں گے؟ چور کو چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مانگتا مل جاتا. چور کو چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مانگتا مل جاتا. ساری باتیں میں نے کہہ دی, اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے رہ گئے. بھائی سخی کے گھر چور کو چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مانگتا مل جاتا. سخی کے گھر چور کو چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مانگتا مل جاتا. بھائی چور کو ایسے گھر میں چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مانگتا مل جاتا. چور کو ایسے گھر میں چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مانگتا مل جاتا. بھائی 1400 سال سے ہم یہی تو کہتے چلے آ رہے ہیں, ارے باغ فتق لوٹنے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے مانگتا مل جاتا. مانگتا مل جاتا. یہ تو سخی کا در تھا, یہ تو کریم کا در تھا, یہاں مانگتا مل جاتا. لیکن چونکہ دل میں ایمان نہیں تھا لہٰذا پورا باغ فتق کھا گیا, احساس نہیں ہوا. لہٰذا میرے عزیزو, انسان جب اپنی روح اور جب انسان اپنے نفس کو اس منزل پہ پہنچاتا ہے تو یقیناً اب جنت اس کی مشتاق رہتی ہے. آج ہر انسان سے پوچھئے, بھائی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا جنت ملے گی. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جنت ملے گی. زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ کہا جنت ملے گی. اچھا ذرا یہ بتائیے, اگر میرا رابطہ یہ نگرور والوں سے, جو یہاں کے رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں, اگر میرا رابطہ ان سے خراب ہو گیا, میرے بد کرداری کی وجہ سے, بد اخلاقی کی وجہ سے, بد زبانی کی وجہ سے اگر میرا ان سے رابطہ خراب ہو گیا, تو کیا یہ مجھے نگرور آ کر ممبر پہ بیٹھانے کا موقع فراہم کریں گے؟ نہیں کریں گے. بھائی جب تک آپ اچھے تھے ممبر پہ بیٹھنے کے لائق تھے, آپ کی بد زبانی ظاہر ہو گئی, اب آپ نہ نماز پڑھانے کے لائق ہیں اور نہ ممبر پہ بیٹھنے کے لائق ہیں. جب تک آپ کا اخلاق ہمارے سامنے ظاہر تھا ہم آپ کا احترام کر رہے تھے,
جب تک ہم آپ کو عادل سمجھ رہے تھے، دین کے پابند سمجھ رہے تھے، ہم آپ کو منبر پہ بھی بیٹھا رہے تھے اور اپنی مسجد کا پیش امام بھی مان رہے تھے، لیکن جس دن یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا کردار، آپ کی سیرت اہل بیت کی سیرت سے میچ نہیں کھاتی، آپ اپنے گھر رہیے، آپ نہ منبر پہ بیٹھنے کے لائق ہے، آپ نہ مسجد میں پیش امام بننے کے لائق ہے۔ ہر مسلمان سے پوچھئے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کیا جنت میں جائیں گے؟ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کیا جنت میں جائیں گے؟ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ جنت میں جائیں گے؟ خمس کیوں دیتے ہو؟ کیا جنت میں جائیں گے؟ اے میرے عزیزو، جنت کی خواہش رکھنے والے پہلے اپنے آپ کو ان لوگوں سے رابطہ مستحکم کر لو جو جنت والے ہیں۔ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اپنا رابطہ ان سے مستحکم کر لو جو جنت کے حاکم بنائے گئے ہیں، جو جنت کے سردار بنائے گئے ہیں۔ اگر انسان نے اپنا ان حاکموں سے رابطہ اچھا نہیں کیا تو پھر یہی خواہش رہ جائے گی، جنت کی بو بھی انسان نہیں سن سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اگر انسان کا رابطہ ان سے مستحکم نہیں ہوا جو جنت والے ہیں، جو جنہیں اللہ نے جنت کا حاکم بنایا ہے، پہلے انسان ان سے اپنا رابطہ مستحکم کر لے، پھر اب یہ انسان کہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنا رابطہ ان ذوات مقدسہ سے مستحکم کرنا ہوگا کہ جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات خلق کی ہے۔ اب میرے عزیزو آئیے، جب انسان اس معیار پہ پہنچ جائے گا تو اب اللہ آواز دے گا کیا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اشرف مخلوقات قرار دیا ہے۔ میرے عزیزو دیکھیں، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ، اس آیت کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو اشرف مخلوقات قرار، اس آیت کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے، اس کی تفصیل بتا دیجیے۔ رسول اسلام نے کہا سلو ارحامکم ولو بالسلام، کہ تم اپنے قریبی رشتہ دار اعز اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرو، گرچہ سلام کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اس آیت کی تفصیل بتا رہے ہیں رسول اسلام کیا؟ کہ سلو ارحامکم ولو بالسلام، رشتہ داری کے اپنے جتنے بھی رشتہ دار اعز و اقربا ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ اچھا برتاؤ، حسن خلق، حسن اخلاق انسان کرے، ولو بالسلام، یعنی گرچہ سلام کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ میرے عزیزو، اب صلہ رحمی کیا ہے؟ تھوڑی سی اس کی بات وضاحت اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ مثلا آپ کے گھر میں فریج ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، اور آپ کا رشتہ دار غریب ہے، ٹھنڈا پانی کا وہ طالب ہے، آپ نے اسے اپنے فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کے اسے پانی پلا دیا، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ آپ نے اسے پانی نہیں پلایا، یہ ہے قطع رحم۔ مثال کے طور پر آپ کو اللہ نے زمانے کے اعتبار سے بہترین اچھی گاڑی فراہم کی، آپ کا بھائی رشتہ دار غریب ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ روزانہ بیچارہ پیدل روزی روٹی کے لیے جا رہا ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وقت اتنا ہے کہ آپ اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے، یہ ہے صلہ رحمی۔ اگر نہ پہنچا کے گھر میں بیٹھے رہیں، یہ ہے قطع رحمی۔ یہ آپ سمجھ گئے صلہ رحمی کیا ہے، قطع رحمی کیا ہے؟ یعنی انسان صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے اعز و اقربا کی مدد کرے، اور وہ مدد نہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قطع رحمی ہے۔ اب میرے عزیزو، پھر رسول اسلام کا جملہ کیا؟ ولو بالسلام، سلام کے ذریعے سے۔ اب کوئی درمیان سے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ مولانا صاحب ہمارے پاس دولت نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں اور مکان نہیں، ہم کیسے رشتہ داروں کی صلہ رحمی کریں؟ رسول اسلام نے کہا ہاتھ اٹھا کے سلام کر دیا کرو، ہاتھ اٹھا کر سلام کر دیا کرو۔ یعنی رسول اسلام بتا رہے ہیں
اور شریعت آزما رہی ہے کہ جو ہاتھ اپنے رشتہ داروں کے لیے سلام کے لیے نہیں اٹھ سکتے وہ ہاتھ امداد کے لیے کیا اٹھیں؟ جو ہاتھ سلام کے لیے نہیں اٹھ سکتے وہ ہاتھ امداد کے لیے کیا اٹھیں گے؟ یعنی یہ شریعت آزما رہی ہے کہ پہلے سلام. اب میرے عزیزو، سلام آج کے زمانے میں بھی سلام مظلوم ہو گیا ہے. لیکن یہ وہ باتیں جو بالکل حقیقت ہے اور ہر انسان یہ جانتا ہے. آج سلام بالکل مظلوم ہو گیا ہے. کیسے مظلوم ہو گیا ہے؟ آج لوگ جھکا کے سلام کر دیتے ہیں، سر آداب کہہ کے سلام کر دیتے ہیں. میرے عزیزو، آداب یہ نوابیت کی روش رہی ہے، سلام اسلام کی روش ہے. آداب اسلام کی روش نہیں ہے، یہ نوابوں کی روش ہے. آداب سلام علیکم شریعت کی روش ہے. آپ آداب کہیے، کہہ کے آپ کو گزر نہیں جانا ہے، بلکہ کیا کہنا؟ سلام علیکم. اب میرے عزیزو دیکھیں، ولو بالسلام، سلام کے ذریعے سے سلام کا دینا، سلام کرنا مستحب. سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب. سلام کا جواب دینا واجب. اب اس کے طریقے اسلام بتا رہا ہے کہ کون کس کو سلام کرے. پہلا طریقہ کیا ہے کہ سوار پیادے کو سلام کرے. سلام سوار پیادے کو کرے. لوگ آئے مولا کے پاس، کہا مولا یہ بتائیے کہ یہ شریعت جو کہہ رہی ہے کہ سلام سوار پیادے کو کرے، اس میں کیا فلسفہ ہے؟ اس لیے کہ جب سلام سوار پیادے کو کرے گا تو اس کے دل میں غرور والی بات نہیں آئے گی. بڑی توجہ چاہیے. اس کے دل میں غرور پیدا نہیں ہوگا. اور جب سلام سوار پیادے کو کرے گا تو پیادہ کم سے کم اتنا تو سمجھے گا کہ چچا جان کو نعمت ملنے کے بعد بدلے نہیں ہے. چچا جان کو نعمت مل جانے کے بعد وہ بدلے نہیں ہے. بھائی گاڑی میں بیٹھ کر اگر کوئی سلام کرے گا تو پیادہ یہی تو سمجھے گا کہ بھائی بدلے نہیں ہیں گاڑی پر بیٹھ کے. اس کا مطلب دیکھیں، اسلام کا فلسفہ دیکھیے. اب میرے عزیزو آئیے، پھر کیا ہے؟ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. چھوٹا بڑے کو سلام کرے. لیکن اگر یہ صرف روایی باتیں میں کہہ رہا ہوں جو روایت میں ہیں، لیکن اگر چھوٹا بڑے کو سلام نہ کرے تو گھر پہ جا کے شکایت نہ کیجیے کہ چھوٹے نے سلام نہیں کیا ہے، بلکہ آپ اسے 5 مرتبہ سلام کر دیجئے. 6ٹھی مرتبہ خود بخود وہ سلام کرنے لگے گا. آپ نبی اکرم سے تو بڑے نہیں ہیں. نبی اکرم چھوٹوں کو سلام کیا کرتے تھے اور سلام کر کے شعور کو بیدار کیا کرتے تھے. اگر کوئی چھوٹا سلام نہیں کر رہا ہے بڑے کو، جس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم گھر میں جا کے شکایت کریں کہ چھوٹے نے سلام نہیں کیا ہے. نہیں، بلکہ آپ 5 مرتبہ آپ سلام کیجئے، 6ٹھی مرتبہ وہ خود بخود سلام کرنے لگے گا. پھر میرے عزیزو آئیے، اس میں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد کیا طریقہ ہے کہ سلام بآواز بلند کیا کرو، آہستہ نہیں، بآواز بلند. اور جتنی آواز بلند سے، یعنی جتنے اچھے سے سلام کیا جائے اس سے کہیں اچھے سے اس کا جواب دیا جائے. اس سے کہیں اچھے بہتر انداز میں اس کا جواب دیا جائے. آج نتیجہ کیا ہے؟ لوگ سلام کرتے ہیں. بعض لوگ معاشرے سماج میں کرتے ہیں کہ میں فلاں کو سلام کرتا ہوں، جواب نہیں دیتے ہیں. تو میرے عزیزو، ایسے ہی سوال رسول اسلام کے پاس بھی لوگ لے کے آئے کہ فلاں صحابی کو میں سلام کرتا ہوں، وہ جواب نہیں دیتے ہیں. رسول اسلام نے کہا کہ تمہیں سلام کرنا ہے، وہ جواب دے یا نہ دے اس کا اختیار ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوگا، لیکن تم سلام کرو. اس لیے کہ سلام کا جواب دینا یہ زندوں کی علامت ہے. پوری توجہ چاہیے. عجب رسول اسلام نے جملہ کہا ہے کہ اس لیے کہ سلام کا جواب دینا زندوں کی علامت ہے، مردے کی علامت نہیں ہے. سلام کا جواب دینا زندوں کی علامت ہے، مردے کی علامت نہیں ہے. میرے عزیزو، اب آپ نہ کہیے کہ میں فلاں کو سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے ہیں. آپ صبح میں اٹھ کے
اپنے محلے معاشرے سماج میں ٹٹول لیجئے سلام کر کے، کون زندہ ہے کون مرا ہوا ہے، کون زندہ ہے کون مرا ہوا ہے۔ اگر سلام کا جواب دے دے سمجھ جائیے زندہ ہے، اگر جواب نہ دے چل تو رہا ہے لیکن مردہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اور ہم تو قبرستان میں جا کر السلام علیکہ یا اہل القبور کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے مردے بھی زندہ ہیں۔ ہم تو قبرستان میں جا کر سلام کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مردے بھی زندہ ہیں۔ تو پھر میرے عزیزو جب مردے سلام کا جواب دے سکتے ہیں تو پھر ہم محلے معاشرے میں جینے یا زندگی گزارنے کے بعد ہم سلام کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے میرے عزیزو سلام کا جواب دینا زندے کی علامت ہے۔ جتنا انسان کو سلام کیا جائے اس سے کہیں اچھے انداز میں انسان سلام کا جواب دے، اس لیے کہ سلام کے جواب دینے سے اور سلام ایک دوسرے سے انسان جب سلام و آداب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی زندگی میں ترمیم آ جاتی ہے اور اس کے ارتباط مستحکم ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو کہ جب رسول اسلام مدینے کی گلیوں میں یا مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو اپنے چھوٹے یا جو بھی انسان مل جاتا تھا رسول اسلام سلام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگ یہ کوشش میں رہتے تھے کہ ہمیشہ رسول اسلام سلام کرنے میں سبقت کرتے ہیں، آج کیوں نہ ہم سلام کرنے میں سبقت کر لیں۔ میرے عزیزو لوگ دیواروں سے چھپ جایا کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہم رسول سے پہلے سلام کر لیں، لیکن اللہ رے جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہو تو دیوار میں چھپے ہوئے لوگوں کو وہ کیسے نہ دیکھتا ہو۔ لوگ چھپ جاتے تھے، رسول اسلام دور سے یہ کہتے تھے السلام علیکہ یا اخی۔ آپ دیکھ لیجیے یہ ہمارا طریقہ ہے، ہماری روش۔ اور میرے عزیزو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو آپ اس کو 3 4 5 مرتبہ نہیں، جتنا ممکن ہو سکے اس کو آپ سلام کیجئے۔ جب مل جائے کہ السلام علیکم السلام علیکم، دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو دور سے دیکھ لے گا کہ فلاں وہی صاحب آ رہے ہیں جو سلام کرتے ہیں، یا تو بھاگ جائے گا، راستہ بدل دے گا۔ پوری توجہ، جیسے ہی آپ سلام کیجئے گا یا تو وہ راستہ بدل دے گا یا تو آپ کے پاس آ کے آپ سے مصافحہ کرے گا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، سلام کا جواب دے گا، مصافحہ کرے گا، راستہ بدل جائے گا، بھاگ جائے گا، سمجھ جائیے کہ ان کا رشتہ داری ان لوگوں سے تھا کہ جو کل بھاگے تھے۔ بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، ان کا رشتہ داری ان لوگوں سے تھا کہ جو کل بھاگے تھے۔ اگر آ جائے تو سمجھ جائیے یہ پیروکار محمدی ہے، یہ پیروکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ لہٰذا میرے عزیزو پھر آ جائیے، یہ 3 طریقے بتائیں، بس آخری بات اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ اب سن لیجئے، اب جب رسول اسلام نے اس آیت کی تفصیل بتائی تاکہ اب فائدہ سن لو۔ صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عمر بڑھ جائے گی۔ جب انسان اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ آج آپ دسترخوان پہ جب بیٹھتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو فلاں چیز نہیں کھاتے، فلاں چیز نہیں کھاتے، فلاں چیز نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اس لیے شوگر ہے، بی پی کا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو پرہیز کیا کرو۔ بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، زندہ رہنا ہے تو پرہیز کیا کرو۔ کہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے کہ پرہیز کیجئے گا، زندگی بڑھ جائے گی، عمر بڑھ جائے گی۔ بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، میں کہوں گا کہ آپ ڈاکٹر سے لکھوا کے لے آئیے گا کہ ڈاکٹر نے کہا ہو کہ جب تک آپ پرہیز کیجئے گا موت نہیں آئے گی۔ یعنی ڈاکٹر ملک الموت کو نہیں روک سکتا لیکن نبی ملک الموت کو روک سکتے ہیں۔ نبی ملک الموت کو روک سکتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ اگر تم صلہ رحمی کرو گے تو تمہاری عمر بڑھ جائے گی۔ لہٰذا میرے عزیزو انسان جس طریقے سے پرہیز کی دنیا میں پرہیز کر رہا ہے تو کم سے کم صلہ رحمی کر کے اپنی عمر میں اضافہ کر لے، اپنی عمر میں اضافہ کر لے۔ اس لیے کہ رسول اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ۔ پھر دوسرا فائدہ کیا ہے؟
یا رسول اللہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزی میں برکت ہوگی. روزی میں کیا ہوگی؟ برکت. آج میرے عزیزو ہم روزی میں برکت کرنے کے لیے ملاؤں کے پاس بھٹک رہے ہیں. حضور تعویذ لکھ دیجئے، حضور تعویذ لکھ دیجئے. میں تو ایک جملہ کہوں گا، اگر ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی یا اتنی صلاحیت ہوتی کہ اگر وہ تعویذ بنا کر روزی میں برکت پیدا کر لے تو پھر آپ سے 200-500 روپے نہیں لیتے. وہ آپ سے 200-500 روپے تعویذ بنا کے نہیں لیتے، بلکہ وہ یوں ہی تعویذ بانٹتے رہتے، پخش کرتے رہتے. نہیں میرے عزیز، رسول اسلام نے ایک راہ حل بتایا، صلہ رحمی کرتے جاؤ، رزق میں برکت پاتے جاؤ. اب تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آ جاؤ رشتہ داروں کے درمیان، اور اگر صلاحیت ہے جس اعتبار سے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. نہیں صلاحیت ہے صبح اٹھ جاؤ، السلام علیک یا اخی، السلام علیک یا ابی، السلام علیک یا اختی کہا کرو. اس سے رزق میں. آج میرے عزیزو دیکھیں، کل کا زمانہ ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ جب بچے اٹھا کرتے تھے تو والدین ماں باپ یہ کہتے تھے ان کو سلام کرو، ان کو سلام کرو، ان کو سلام کرو. لیکن آج کیا ہے؟ آج سلام نہیں ہے، آج گڈ مارننگ، ہائے بھائی، یہی ساری چیزیں ہیں. لیکن کل کی تاریخ کیا تھی؟ آپ سب کو سلام کیجئے. ٹھیک ہے، یعنی یہ طریقہ، یہ روش اسلام کا تھا میرے عزیز، کہ جب صبح اٹھا کرو تو بڑوں سے سلامتی کی دعائیں لے لیا کرو. اور اسی لیے روایت میں ہے میرے عزیزو کہ جب آپ گھر سے باہر جائیے تب بھی اپنے گھر میں رہنے والوں کو سلام کر کے جائیے، اور جب گھر کے اندر آئیے تب بھی آپ سلام کریے. پوری توجہ چاہتے ہیں کیا فلسفہ اس میں؟ بھائی روایت میں کہ جب انسان گھر سے باہر جائے سلام کرے، سلام کرنے کے بعد جائے تو یقیناً وہ سلامتی کے ساتھ رہے گا، اور جب آئے گا تب بھی سلامتی کے ساتھ رہے گا. یعنی یہ طریقہ اسلام بتا رہا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو بزرگوں کی دعائیں لے کر جاؤ، جب گھر میں آؤ تب بھی بزرگوں کی دعائیں حاصل کرو. یہ طریقہ ہے میرے عزیز. تو یہ فائدے ہیں کہ انسان کیا کرے؟ عمر میں اضافہ کرنے کے لیے صلہ رحمی کرے، رزق میں وسعت پانے کے لیے کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. پھر آ جائیے تیسرا فائدہ اور آخری فائدہ. تیسرا فائدہ کیا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے میں رونق آئے تو تم اپنے رشتہ داروں کے درمیان صلہ رحمی کرو. اب میں ایک جملہ، اس جملے کی وضاحت کر رہا ہوں. میں ساری روائی باتیں ہیں. دیکھیں صلہ رحمی آخر ہے کیا؟ دیکھیں صلہ رحمی ایک چیز ہے واجب، ایک چیز ہے واجب تر. مثلا آپ مثال کے طور پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ آخری بات، اس کے بعد آپ نماز پڑھنا کیا واجب ہے. لیکن اگر نماز آپ پڑھ رہے ہوں، اسی درمیان کوئی بچہ جل رہا ہو، اب کیا واجب ہے؟ نماز پڑھنا واجب ہے یا جلتے ہوئے بچے کو بچانا واجب ہے؟ جلتے ہوئے بچے کو بچانا واجب ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہو، گھر میں آگ لگ گئی، اب کیا واجب ہے آپ کے لیے؟ اب نماز توڑو، جلتے ہوئے گھر کو بچاؤ، ہے واجب ہے. اسی طریقے سے اب صلہ رحمی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ میرے عزیزوں گھر میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان حج پہ چلا جاتا ہے. میں پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ میں بڑا سخت ترین مرحلہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں. یہ بات شاید سخت ہو لیکن یہ روائی اعتبار سے کہہ رہا ہوں. بہت ساری چیزوں کی معاشرے سماج میں ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان حج پہ چلا جاتا ہے، اس کے باوجود انسان کربلا کی زیارت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے میرے عزیزوں. نہیں، پہلے واجب کے مرحلے کو انسان دیکھے کہ ابھی کون سی چیز ہمارے لیے ضرورت رکھتی ہے. اس لیے کہ اگر ہم نے آج وہ کام انجام دے دیا تو ممکن ہے کہ آج انسان ایک حج کر رہا ہے، اس کام کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ حج کو چلے جائیں. اور یہی وجہ تھی میرے عزیزوں کہ امام حسین علیہ السلام، بھائی مکے میں لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، امام حسین مکہ ترک کر کے یہ کربلا جا رہے ہیں. اس لیے کہ امام پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آج ہم نے حج کر لیا تو صرف 72 ہی حج کریں گے، لیکن اگر ہم ترک کر کے چلے گئے تو رہتی دنیا تک حج کو بھی آئیں گے، طواف حج کو بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. صلوات پڑھیے محمد. لہٰذا اگر انسان چہرے پہ نور لانا چاہتا ہے تو وہ صلہ رحمی کرے. کیا وجہ ہے؟ بہت سارے انسانوں کو دیکھیے گا معاشرے سماج میں کہ بہت سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں
لیکن پھر بھی چہرے پہ نورانی نہیں پائی جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان کے اعمال میں کمی پائی جا رہی ہے. اس لیے کہ بھائی رسول صاحب کو میری جانب سے تو جملہ نہیں, اگر انسان اپنے چہرے پہ نورانی لانا چاہتا ہے تو یقیناً وہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان صلہ رحمی کرے, گرچہ ولو بالسلام, سلام کے ذریعے سے. اس لیے کہ میرے عزیزو, جب انسان ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو یقیناً وہ سلامتی کی دعا دیتا ہے, اور یقیناً وہ انسان کبھی مردہ نہیں ہو سکتا جسے سلامتی کی دعائیں دی جائیں. آج قوم ہے, آج ساری قوم, سارے مذاہب والے پریشان, دنیا پریشان ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ مٹ نہیں رہے ہیں. ہم مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ مٹ نہیں رہے ہیں. ہم نے علی کے بعد دور حسن میں ہم نے ان کو مٹانے کی کوشش کی لیکن یہ مٹ نہیں پائے. ہم نے حسین کے زمانے میں ان کو مٹانے کی کوشش کی لیکن یہ مٹ نہیں پائے. ہم نے ان کو زین العابدین کے زمانے میں مٹانے کی کوشش کی لیکن یہ مٹ نہیں پائے. ہم نے ان کو تمام زمانے سے لے کر آج تک ہم نے مٹانے کی کوشش کی لیکن یہ مٹ نہیں پائے. بس ایک ہی جواب ہے میرے عزیزو, اس لیے کہ ان سوال کرنے والوں کو, ان تمام لوگوں کو یہ بتا دیجئے جن کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مٹ کیوں نہیں پا رہے ہیں. اس لیے کہ ہم ہر عبادت کے بعد ایک مرتبہ قبلے کا رخ کرتے ہیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا رضا, السلام علیکہ یا صاحب الزمان. اس وقت تک وہ قوم نہیں مٹ سکتی جس کے رہبر کی اس کے ساتھ سلامتی کی دعا. صلوات پڑھیے. وہ قوم نہیں مٹ سکتی جن کے ساتھ اس کے رہبر کی سلامتی کی دعا. کیا وجہ ہے کہ دنیا مٹانے کی تلی ہے لیکن یہ بڑھ رہے ہیں, یہ پھل رہے ہیں, یہ زندگی میں رشد و نمود کر رہے ہیں. اس کی ایک ہی وجہ ہے, اس لیے کہ جس کے رہبر کی سلامتی کی دعائیں اس کے ساتھ ہو. جیسے ہم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اور یہ سلام کا جواب دے کر یہ بتاتے ہیں کہ تم سلام کرو, ہم جواب دے کر یہ بتائیں گے کہ تم کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہو, قیامت تک زندہ رہیں گے. تم سلام کرو, ہم سلام کا جواب دیں گے. ہاں زداران مظلوم کربلا, جب انسان اپنے نفس کو, اپنی روح کو اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے تو یقیناً شخصیت وجود میں آتی ہے. اور ہم نے یہی دنیا میں دیکھا کہ جب لوگوں نے اپنی روح, اپنے نفس کو اس منزل پہ پہنچا دیا تو یقیناً وہ دنیا میں یا تو خمینی انقلاب سے مشہور ہو رہے ہیں, یا انقلاب کے ان صورت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا کہ ہر انسان انقلاب کے مفہوم سے واضح ہو گیا, آگاہ ہو گیا کہ انسان اگر انقلاب دنیا میں لانا چاہتا ہے تو یقیناً اپنی روح کو, اپنے نفس کو اس منزل پہ پہنچانا ہوگا. اور یقیناً میرے عزیزو, یہ مجلس حسین بہترین وسیلہ ہے کہ انسان اپنی نفس کو, اپنی روح کو اس منزل پہ پہنچا دے کہ جس منزل پہ اصحاب حسین علیہ السلام نے پہنچایا. کہ یقیناً دیکھیے کس طریقے کی روح ہے, کس طریقے کا نفس ہے میرے عزیزو, کہ ہر انسان اپنے آپ کو یہ سبقت کر رہا ہے کہ میں اس سے پہلے اپنے آپ کو قربان کر دوں. چراغ گل کر دیے گئے, یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت تمہارے حوالے ہے, کوثر تمہارے حوالے ہے, سلسبیل تمہارے حوالے. نہیں مولا, جس نے آپ کو چھوڑا ایسی جنت کا کیا فائدہ. یہ نفس کی باتیں ہیں, یہ روح کی باتیں ہیں کہ جب روح انسان کی اس منزل پہ پہنچ جاتی ہے تو یقیناً اس کے زبان سے جملے عطا ہوتے ہیں. اور جب انسان کا نفس اور روح اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو 13 سال کا بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ موت میرے نزدیک اصل سے زیادہ شیرین ہے, شہد سے زیادہ شیرین ہے. ہاں زداروں نے مظلوم کربلا, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. ذرا وہ وقت یاد کیجئے کہ جب تمام شہداء شہید ہو چکے ہیں, خیمے میں اب کوئی نہ رہا, الامان والحفیظ کی صدائیں بلند ہیں. میرے عزیزو, تمام شہداء شہید ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے تنہائی کا احساس کیا, سید سجاد کے پاس آئے, کہا اے بیٹا سید سجاد, یہ منصب امامت اب تمہارے حوالے ہے. سید سجاد تڑپ گئے, کہا اے بابا چچا عباس کہاں گئے, کہا بیٹا قد قتلا. کہا بھیا علی اکبر کہاں گئے, کہا بیٹا قد قتلا. عزاداران مظلوم کربلا, ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بیٹا سب قتل
کفل ہو گئے، بس اتنا سننا تھا۔ سید سجاد ماتم کرنے لگے، کہا بابا پھر مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا بیٹا تم بیمار ہو، تم پر جہاد ساقط ہے۔ سید سجاد ماتم کرنے لگے، کہا بابا جس کا جوان بیٹا موجود ہو، ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو، ضعیف باپ میدان قتال میں جائے، ہائے کن نگاہوں سے سید سجاد دیکھے۔ عزادارو سید سجاد سے رخصت ہونے کے بعد امام حسین بیویوں کے خیمے میں آئے۔ اے زینب آخری سلام، اے رقیہ آخری سلام، اے ام لیلہ آخری سلام۔ بیویوں نے حلقہ بنا لیا۔ عزادارو ایک جملہ آیا، ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی، اے فضا بھیا کا لباس لے کر آؤ۔ شہزادی فضا کہتی ہے بہن زینب آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ بھیا کا کفن لے کر آؤ۔ عزادارو اس لباس کو حسین کے حوالے کیا گیا، لباس کو چاک چاک کیا گیا، حسین نے زیب تن کیا۔ اللہ اللہ وہ وقت بھی آیا کہ حسین ذوالجناح پہ آئے، کہے رہبار یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ دوں گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے ذوالجناح آگے کی جانب نہیں بڑھ رہا ہے۔ اے ذوالجناح مجھے معلوم ہے تو صبح سے میدان قتال اور خیمے کی جانب آ رہا ہے، مجھے معلوم ہے تو تھک چکا ہے، کبھی علی اکبر کے جنازے پہ، کبھی قاسم کے جنازے پہ، کبھی اون محمد کے جنازے پہ، کبھی میرے بھائی عباس کے جنازے پر، لیکن یہ حسین کا وعدہ ہے، یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ دوں گا، بس اتنا سننا تھا۔ ذوالجناح کی آنکھوں میں آج ایک مرتبہ اپنے پاؤں کے جانب دیکھا۔ اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی سکینہ گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی یہ بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا، میرا بھیا علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرے چچا عباس گئے واپس نہیں آئے۔ عزادارو حسین زمین پر اترے، بچی کو گود میں اٹھایا، کہا اے بیٹی سکینہ میں تم سے رخصت ہو چکا ہوں، آنے کی کیا وجہ ہے؟ عجب جملہ سکینہ نے کہا بابا تمہیں معلوم ہے نا، ارے تمہاری لاڈلی کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک تمہارا سینہ میسر نہ ہو جائے۔ اے بابا مجھے معلوم ہے، میں یہ دیکھ رہی ہوں چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، حتیٰ کہ میرا بھیا علی اصغر گیا واپس نہیں آیا۔ اے میرے بابا بس اتنا بتلا دو، ارے آج سے تمہاری لاڈلی ارے کس کے سینے پہ سوئے گی؟ حسین تڑپ گئے، زاروں قطار رونے لگے، کہا اے بیٹی سکینہ ارے آج سے دستور بدل جائے گا، تم عمار آباد کے سینے پہ سونا، علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا۔ عزادارو حسین میدان قتال میں آئے، چاروں طرف سے تیروں کی باری، حمید کہتا ہے ارے جس کے ہاتھ میں جو اوزار تھا وہ حسین پہ وار کر رہا تھا، لیکن اللہ اللہ ارے جن کے ہاتھوں میں کوئی اوزار نہیں تھا زمین کربلا سے ارے وزنی پتھروں کو اٹھا کر حسین کے جسم اتھر پہ وار کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے عزادارو ارے جب ہمارا امام ارے رہوار سے زمین پر آیا ہے تو امام کا جسم اتھر ارے نہ زین پر ہے نہ زمین پر بلکہ تیروں پہ معلق ہے۔ ہائے حسینہ ہائے حسینہ الا لعنت اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ، جہاں جہاں فرزندان توحید اسلام کے پیروکار ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہوں گے قرض کو عطا فرما، جو بیمار شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے پروردگار اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار پرچم اسلام کو سربلند عنایت فرما، دشمنان اسلام کو نصف نابود فرما، علماء کرام و مراجع کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے پروردگار مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو ان کے غلام و امان میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ